ہم اسی گھر میں نکاح کریں. تو مجھے یہ بتائیں کیا والدین اپنی بچیوں کو ضروری طور پہ تحقیق کر کے زور زبردستی کر کے نمازی ضرور بنائیں؟ کیوں کہ ان کو پتا ہے کہ بھائی نکاح جدید نکاح کا پیغام آئے گا جب ہماری بچی نمازی بنے. اب ہم نوجوانوں کو بھی نہیں پڑھی کہ ہم نمازی لڑکی تلاش کریں, ان کو بھی نہیں پڑھی کہ ہم نمازی چھوڑ تلاش کریں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی نمازی بنیں, خود بھی دیندار بنیں, اور اس لڑکی کی طرف ہمارا نکاح کا پیغام جا رہا ہے تو یہ معلوم کر دیں کہ آیا یہ دیندار ہے یا نہیں. یہ خوبصورت تو ہے لیکن خوبصورت بھی ہے یا نہیں, یہ دیندار بھی ہے یا نہیں, یہ نمازیں پڑھتی ہے یا نہیں. جب ہم نے ہوتا کیا ہے کہ ہماری خواتین گھر میں بس ٹی وی پر بیٹھی ہوتی ہیں, اور ٹی وی پہ بیٹھ کے کوئی بھی ڈرامہ آج سے جانا نہیں کرے, یہاں تک کہ ایک ڈرامہ ختم ہوا تو دوسرا ختم ہوا تو تیسرا, یعنی پورے ڈرامے وہ دیکھتی چلی جاتی. باقی نماز پیدا ہو جائے تو کوئی بات نہیں, کہ ڈرامہ بتا دیں, یہ کنڈیشن ہوئی. اور اس میں ہم نے بھی کردار ادا کر دیا. ہم ہر مہینے بل پے کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کو برباد کیا جائے. آپ کہیں گے کیسے بھائی, ہم تو نہیں دیتے. آپ کی جو کیبل کا بل ادا کرتے ہیں تو جہاں پہ پڑ سکتا ہے, ویپاری نے کتنی فیس کر رہی کیبل کی, یہ جو آپ کی کیبل لگی ہوتی ہے ٹی وی دیکھتے ہیں آپ فری میں چل جائیں گے, کیسے دیکھتے ہیں کتنی 250 روپئے 250. اب 250 روپئے آپ کیوں دیتے ہیں, کبھی سوچا آپ نے؟ اس لیے کہ ہمارے بچے اس پر ڈرامے اور فلمیں دیکھ کر برباد ہوتے رہے. ہمارے بچے اپنی اخلاقی چاہیت کو خراب کرتے رہے. ہمارے بچے اس بچے اور بچیاں ان فلمیں ڈرامے دیکھ کر اپنی گفتار کو, اپنے کردار کو داخل کرتے رہے. جو ہم اسی لیے دیکھتے, باقی اس کو کیا پائے. آپ کہیں گے کہ ہم شاید ہم نے سے 2-4 یا 8 تک بدری چینل بھی دیکھتے ہیں, لیکن میں پوچھتا ہوں کہ بدری چینل ہم اگر دیکھتے ہیں تو کتنا ٹائم دیکھتے ہیں, 1 گھنٹہ 2 گھنٹے, اور باقی ہمارے گھروں میں کیا چلتا. اگر ایسا ہے یاد رکھیے, اگر ہم اپنی بیٹیوں کو, ہم اپنی ماؤں کو, ہم اپنی عورتوں کو اگر اچھا کردار لانا نہیں سکھائیں گے اور ہماری بیٹیاں اچھے کردار کی مالک نہیں ہوں گی تو یاد رکھیں کہ کبھی بھی معاشرے میں سدھار آنا نہیں. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو, تو سب سے پہلے اس اولاد کے لیے نیک ماں کا نیک لڑکی کا انتخاب کریں, خوبصورت لڑکی کا انتخاب کریں, صالح عورت کا انتخاب کریں. جب ہم نکاح کا پیغام دیں تو سب سے پہلے یہ آیا وہ نمازی ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے. تو جب وہ لڑکی آنے والی یا ہونے والی آپ کی بہو یا آپ کی بیوی متقی و پرہیزگار ہوگی, تو جب بیوی متقی و پرہیزگار ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پیدا ہونے والی اولاد بھی نیک و صالح ہوگی. اور معزز سامعین, جب عورت گھر میں آ جاتی اور عورت تکلیف سے ہوتی ہے, اب معاشرہ بنانے کے لیے اس وقت بھی چاہیے کہ عورت کو اسلامی جو تعلیمات تو اس وقت کی فکر و اذکار, عبادت و ریاضت, قرآن کی تلاوت یہ بھی دیکھیے تاکہ اولاد ہونے والی نیک ہو, اس پر نیکی کا اثر ہو. کیونکہ ہمارے یہاں وہی کہ فلمیں ڈرامے گانے باجے دن رات, اور وہ گانے باجے کو فلمیں ڈرامے ان میں ہے کیا کثیر کفریات ان فلمیں ڈراموں میں, کثیر کفریات ان گانے بازوں میں, کثیر کفریات ان کمیٹی پروگرام میں کہ جن کو ہم دیکھ کر بس اوقات معاشرہ بندے کا ایمان برباد ہو چکا ہوتا ہے, اس کی خبر تک نہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں پر کنٹرول کریں, لیکن ڈراموں پر کنٹرول کریں تاکہ ہماری خواتین کا, ہماری بچیوں کا, ہماری بہنوں کا کردار اچھا ہو. وہ اگر مدری چینل دیکھے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ
آپ تربیت کریں یا نہ کریں، مدری چینل خود تربیت کریں. لیکن مدری چینل کے علاوہ پھر اور کوئی چینل الاؤ نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی چینل الاؤ نہیں ہونا چاہیے، نہ فلمیں نہ ڈرامے کچھ بھی الاؤ نہیں. اور معذرت سامنے اس کے بعد نکاح میں جب نکاح کی محفل سے بہترین گھرانہ تعمیر کرنے میں نکاح کی محفل کا بھی خرافات سے پاک ہونا ضروری ہے. اور آج کل ہمارے لیے نکاح کی محفل میں ہوتا کیا ہے کہ شریف گھرانے کی بچیاں جو کبھی باہر بے پردہ نہیں تھی، نکاح کی محفل میں اٹھ کر ناچ رہی ہے، بیٹی بھی ناچ رہی ہے، بہن بھی ناچ رہی ہے، ماں بھی ناچ رہی ہے، ساری ناچی جا رہی ہے. ارے ان کو کیا ہو گیا؟ یہ تو خوشی کا تو دن ہے. ارے خوشی کے دن کیا حیا کا جنازہ نکالا جاتا ہے؟ خوشی کے دن کیا حیا بیچ دی جاتی ہے؟ حیا کو ختم کر دیا جاتا ہے؟ نہیں. ارے خوشی کے دن تو حیا زیادہ کرنی چاہیے کہ یہ رب تعالیٰ کا انعام ہے ہم تک، تو انعام کے وقت تو رب تعالیٰ کا زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، جو نہیں کہ زیادہ نافرمانی کرتے ہیں. معذرت سامنے ایک واقعہ اور دل سے سچا واقعہ ہے، پنجاب کا یہ واقعہ ہے. شادی کی محفل صبح دولہے کو بارات لے کر جانا اور رات ساری محفل کیا سجائی؟ گانے بانے کی محفل. اب گانے بانے کی محفل میں ماں دادی دیکھ رہی ہے، دولہے نے بوڑھی اماں تو اپنی ماں کو ہاتھ پکڑا کہا، اماں تو کیوں بیٹھی ہے؟ تو کیوں بیٹھی ہے؟ تو بھی آنا ناچ. اب وہ ماں کا ہاتھ پکڑتا ہے تو جہاں ناچ رہے ہیں وہاں لے جاتا ہے. اور اب وہ بوڑھی اماں کیا ناچ کے بچے ہاتھ کو مارنے لگی. اب ہاتھ کو مارتی یہ ساری کی ساری محفل رات کو ختم ہو گئی. صبح جب سارے لوگ تو صبح جب 10 بجے اس دولہے کو اٹھانے کے لیے تو پتا چلا کہ دولہا تو اب ابھی نیند سو چکا تھا، وہ موت سے ہمقرار ہو چکا تھا، وہ اب اس دنیا میں نہیں تھا، اب یہ دارے فنا میں نہیں تھا، وہ اس کی روح سے پرواز کر سکتا. لیکن معلوم یہاں دیکھتے تو صحیح، ہمارے معاشرے کی خرابی تو دیکھتے، وہ مرا تو صحیح لیکن مرتے وقت اس نے کیا کام کیا کیا ہے؟ ارے کام سمجھدار کیا کیا ہے؟ مرتے وقت وہ پوری کام جو کبھی آتی نہیں تھی اس کو بچاؤ کر ہو رہا ہے. کتنی بڑی خرابی ہے، کتنی بڑی خرابی ہے ہمارے رسول کی کہ ایک پوری بات کو نچا کر وہ روان اور کے منہ میں اتر جاتا ہے. کتنا بڑا برا کر کے ہونا جو بات کبھی ناچی نہیں ہے اس کا ہاتھ کو کر کے رسوا. تو معلوم سامنے ہمیں ڈر رکھنا چاہیے، دل میں فکر رکھنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج جو شادی کی محفل سنتے ہیں ہم بہن کو بھی نچوا رہے ہیں، ہماری ماں بھی ناچ رہی ہے، ہماری بہو بھی ناچ رہی ہے، ہماری کزنیں بھی ناچ رہی ہیں، ہم سارے ناچ رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ محفل ہماری آخری محفل ہو اور ہماری دوست ہمارے قریب آ چکی ہو اور ہم سوئیں تو سونے کے بعد اٹھنے کا نام نہ ہو اور ہمارا جنازہ اٹھایا. ہمیں سوچنا چاہیے. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ محفلوں کو یوزر ڈول ڈمک کے فحشی اور اوریانیات سے پاک رکھا. اور محفل کروانی ہے تو ناچ کی محفل کروانی، محفل کروانی ہے تو میلاد مصطفیٰ کی محفل کروانی ہے. آقا علیہ السلام کی ہم کو ثنا بیان کریں، یہ بھی نکاح کی محفل ہے، یہ بھی نکاح کی محفل ہے. تو اس طرح سے اگر ہم محفلیں منعقد کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اب یہی محفلیں نکاح پر اثر ڈالیں گی، یہی محفلیں شوقیت پر اثر ڈالیں گی. گھر وہ جو شادی خانہ آبادی بنے گا بربادی نہیں بنے گا، وہ گھر سنتوں کا پاٹر بنے گا برباد نہیں ہوگا. سب سے پہلی بربادی ہم ہی شروع کرتے ہیں کہ شادی کے لیے خرافات، گانے باجے، الٹی سیدھی رسومات لا کر ہم شادی کو ہی رحمت سے دور کر دیتے ہیں. جہاں ڈول باجے ہوں گے وہاں رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟ جہاں گانے باجے ہوں گے وہاں رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟ جہاں بے حیائی کے مناظر ہوں گے وہاں رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟ ارے جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو پھر رحمت کی زحمت ہوگی. جب رحمت کی زحمت ہوگی تو وہ گھر شادی خانہ آباد کیسے بنے گا؟
وہ تو شادی خانہ برباد ہی ہوتا ہے۔ اس طریقے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی شادیوں کو غیر شرعی رسومات سے پاک کریں، اور یہ جو گول ڈمکے ان کو ختم کیا، یہ شیطانی اعمال ان کو ختم کیا جائے۔ اور آپ لوگوں کے یہاں تو کمیونٹی سسٹم ہوتا ہے، اب جماعت والے اگر اٹھ کے یہ قانون ہی بنا دیں کہ بھائی ہماری جماعت میں کوئی بھی گول ڈمکی نہیں کرے، ہماری جماعت میں جس کا بھی نکاح ہوگا وہ ناچ پانی کرے، قانون اگر ایسا پاس ہو جائے تو پھر جماعت میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا کہ اگر قانون پاس ہو جائے تو اس پر عمل کروانا آسان ہوگا۔ تو کوشش فرمائیں کہ اپنی نکاح کی محفلوں کو بھی ہوشی روزیانی سے پاک رکھیں، کوشش کریں گے انشاءاللہ نکاح کی محفلوں میں ناچ پانی ہوا کرے گی، دور کے بچے نہیں ہوں گے، زور سے بولیے۔ پھر مولانا تعلیم جب نکاح کی محفل ہوگی، اب بہو کو اتنی محنت سے گھر لیا ہے، گھر لانے کے بعد اس کو بہو نہ سمجھا جائے بلکہ اس کو بیٹی بنا کر، عموماً ہوتا کیا ہے اس کے بعد ساس اور بہو کے کچھ تو مہینے چلتی ہے شادی، نئی نئی شادی ہوتی ہے، خوشیاں چلتی ہیں، اس کے بعد ساس اور بہو کے جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عموماً اس کو بہو بنا کے رکھا جاتا ہے، بیٹی نہیں سمجھا جاتا۔ بیٹی سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو وہ غلطی بھی بہو پر ڈالی جاتی ہے، جب بیٹی سے غلطی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، اگر بہو سے غلطی ہو جائے تو اس پر تو تکرار شروع ہو جاتا ہے کہ تو نے یہ کیا ہے۔ تو اگر ساس سسر اپنی آنے والی بہو کو وہ اگر بیٹی کی طرح سمجھے، جس طرح بیٹی سے غلطی ہوئی تو کوئی بات نہیں، بہو سے بھی غلطی ہوئی، اگر بیٹی سے ڈالڈے کا پورا ڈبہ گر گیا تو پھر بھی کوئی بات نہیں، اور اگر بہو ایک ڈالڈے کا چمچ گرا دے تو پھر بھی پیش کیا جاتی ہے، اتنا نقصان کرتی ہے، اتنا خرچہ کرتی ہے، اتنا گرا دیا ہے، یہ نہیں ہونے چاہیے، بلکہ اس کو بیٹی بنا کے رکھیں۔ جب ہم اسے اپنی بیٹی سمجھیں گے، اسے اپنی بیٹی تسلیم کریں گے، بیٹی کا پیار دیں گے، وہ بھی اپنے ساس سسر کو کیا سمجھے گی؟ باپ اور ماں کی۔ جب وہ باپ اور ماں سمجھنے لگے گی تو پھر یہ بہو اور ساس کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، بہو اور ساس کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، پھر وہ گھر امن کا گہوارہ بنے گا، اس میں لڑائی جھگڑے فساد نہیں ہوں گے۔ اور پھر جس طرح بندے کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے، اگر کوئی بہو غلطی کر بیٹھتی ہے تو کوئی بات نہیں، غلطی کی ہے، آپ کو در گزر سے کام لیا جاتا ہے۔ اور پھر شور کو بھی چاہیے کہ ایک سائڈ میں ون سائڈ، عموماً ہوتا یہ ہے کہ کبھی شور ماں کی سائڈ سے آ کر اپنی بیوی پر تشدد بھی کر گزرتا ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ بیوی کی سائڈ لیتا ہے اور پھر ماں کو در گزر کر دیتا ہے، ماں کو اس طرح ہی کنارہ ٹچ کر دیتا ہے، ماں کو گھر سے نکالنے کی کوشش آتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ماں کو ماں کا مقام دیا جائے، بیوی کو بیوی کا مقام دیا جائے۔ ماں کا مرتبہ اعلیٰ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں بہو پر ظلم کرتی رہے، بیوی کا مرتبہ کم ہے تو اس کا مطلب یہ ہی نہیں کہ صرف ہم بیوی کی طرف چلے جا رہے ہیں، نہیں، بلکہ ماں کو ماں کا مقام دیا جائے، بیوی کو بیوی کا مقام دیا جائے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ گھر امن کا گہوارہ بنے گا۔ ایسی صورت میں انشاءاللہ تعالیٰ خوشیاں ملے گی، نفرتیں ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ اور اس کے بعد نیک صالح اولاد کی نیت سے بندہ نکاح کرے، اور نیک صالح اولاد جب اولاد ہو جائے تو اس کا اچھا نام رکھے، اور بہتر یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے نام پر نام رکھے، محمد نام رکھے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے قدیر فرماتا ہے کیا محبوب جس نے اپنی اولاد کا نام، اپنے بیٹے کا نام تیرے نام پر رکھا، مجھے اسے عذاب دیتے ہوئے حیا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ آقا علیہ السلام کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا، محمد نام رکھ دیا، تو ایسی صورت میں والدین عذاب سے بچ جائیں گے۔ اور عرف میں پکارنے کے لیے کوئی بھی نام رکھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے نام رکھا محمد، تو بلال عرف رکھ لیا محمد بلال، اور بلال کے نام سے پکارا جائے گا، محمد نام سے، وہ اس کا نام اصلا محمد ہوگا اور بلال اس کا عرف ہوگا۔
اور معلوم ابھی اس کے بعد جب بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، بولنے کی کوشش کرتا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ بچے کو اللہ کا نام سکھایا جائے۔ ہمارے یہاں عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم ماما پپا یہ تو سکھاتے ہیں، لیکن اللہ کے نام یہ نہیں سکھاتے۔ اس کے سامنے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا جائے تاکہ وہ اللہ نہ ہو، اور جب وہ کلام کرنے لگے تو اس کو کلمہ طیبہ پڑھایا جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بچوں کے کلام کی ابتدا لا الہ الا اللہ سے کرو، اور جب وہ بہت کے قریب ہوں تو ان پر لفظی ہوں، ان کو تلقین کرو کلمہ طیبہ کی۔ اب آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کے کلام کی ابتدا لا الہ الا اللہ سے ہو، اور جس کے کلام کی انتہا یعنی جب وہ مرنے کے وقت کلمہ طیبہ پڑھے، اگر یہ 1000 سال کی جیتا ہے تو اس نے پوری 1000 سال میں جتنے بھی گناہ کیے ہوں گے، رب تعالیٰ کسی ایک گناہ کے بارے میں بھی اس سے پوچھ گچھ نہیں کرے گا، یعنی اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ اب دیکھیں، مما پپا کہنے سے بھی وہ کلام کرے گا، لیکن اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کا نام سے اس کا کلام کرواتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر وہ کلام کرتا ہے، اور آخر میں جب وہ مرنے لگے اسے بھی اگر اللہ کے نام کی تلقین کی جائے، لا الہ الا اللہ کی تلقین کی جائے، اور مرتے وقت اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جائے، تو ساری عمر جتنے بھی اس نے گناہ کیے ہیں سارے کے سارے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور اس کے ایک گناہ کے بارے میں بھی اس سے بات نہیں ہو۔ تو کتنی بڑی خوشی لگتی ہے۔ بس بات اتنی ہے کہ ہم دین کے مطابق زندگی گزارنے کی تو کوشش کریں۔ اگر دین کے مطابق ہم زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو ہماری اولاد کی بھی مغفرت ہو جائے گی اور ہماری بھی مغفرت ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے ہم اس کی تعلیم کا بھی سوچیں۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو کام کار پر لگا دیتے ہیں، ان کی تعلیم کا نہیں سوچتے، اور جو تعلیم کا سوچتے بھی ہیں تو وہ کہاں جاتے ہیں، کسی انگلش میڈیم اسکول میں پڑھا دیتے ہیں تاکہ بچہ انگلش پڑھ لے، اردو تعلیم حاصل کر لے، دنیاوی تعلیم حاصل کر لے۔ دین کی طرف ہم توجہ نہیں دیں۔ مدرسے میں اگر چھوڑتے بھی ہیں تو ٹھیک ہے چلا گیا تو گیا، جہاں کی قاری صاحب سے بھی ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوتا کہ قاری صاحب ہمارا بچہ آتا نہیں ہے یا نہیں آتا، اور آتا ہے تو 7 سال تک میں اس مسجد میں جہاں بھی امام ہوں وہاں ایک مدرسہ چل رہا تھا، تو ہم نے جب رجسٹر پیچھے اٹھا کر دیکھے تو ایک بچہ 7 سال سے داخل ہے اس مسجد میں، 7 سال کے بعد بھی وہ ناظرہ کمپلیٹ نہیں کرتا۔ اب وہ 7 سال آ جا رہا ہے لیکن اس کا ناظرہ کچھ نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کبھی پوچھا ہی نہیں ہے کہ ہمارا بچہ مسجد میں جاتا ہے، پڑھتا بھی ہے، اور مسجد میں جاتا ہے، مسجد میں جاتا ہے۔ یاد رکھیں اس وقت دنیاوی تعلیم کی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، دینی تعلیم کی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ آپ دنیاوی تعلیم بھی لیں، دینی تعلیم بھی لیں، اور اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا بھی سکھائیں اور دینی علوم بھی سکھائیں، دونوں سکھائیں۔ لیکن یہ نہیں کہ آپ دنیاوی تعلیم میں تو پیسہ خرچ کر کے دنیاوی تعلیم دیں، لیکن دینی تعلیم کی طرف سے آپ کا بچہ 20 سال کا ہو گیا ہو، اس کو ابھی تک نماز کے فرائض نہ آتے ہیں، اس کو ابھی تک نماز کے واجبات یاد نہ ہوں، اس کو کلمہ طیبہ سیدھا پڑھنا نہ آتا ہو، اس کو قرآن حکیم قرآن حدیث ناظرہ پڑھنا نہ ہو۔ حالانکہ ناظرہ پڑھائیں گے تو فضیلت کیا ملے گی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اپنی اولاد کو ناظرہ قرآن سکھاتا ہے، قرآن دیکھ کر پڑھنا سکھاتا ہے، اس بندے کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے۔ اب ناظرہ قرآن آپ نے سکھایا، محنت کر کے قاری صاحب کے پاس آپ نے اس کو بھیجا، ناظرہ قرآن پڑھا دیا، آپ کی مغفرت ہو، فائدہ ہوا؟ ناظرہ اس نے پڑھ لیا، اس کا فائدہ ہوا کہ پوری زندگی قرآن پڑھتا رہے گا، آپ کو قرآن ملتا رہے گا اور آپ کی مغفرت بھی ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو تعلیم بھی دیں، دنیاوی تعلیم بھی دیں، دینی تعلیم بھی دیں، اور دینی تعلیم میں بچوں کو عالم بنائیں۔ آقا علیہ السلام کے ایک بات کا مفہوم ہے کہ بندہ جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں،
مارکا کی ایک صدقہ جاریہ جو اس نے صدقہ کیا تھا، صدقہ جاریہ تھا تو اس کو ثواب ملتا رہے گا، اور دوسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے، تیسرا وہ علم جو اس نے سکھایا تھا تو اس کا فائدہ اس کو پہنچتا رہے گا۔ اب ایک علم آپ دوسرے کو سکھاتے ہیں اس کا فائدہ پہنچتا ہے، اور اگر آپ نے اپنی اس اولاد کو ہی، اپنے بیٹے کو ہی، اپنی بیٹی کو ہی عالم بنا دیا، عالم بنا دیا، تو اب آپ دیکھیے نیکیوں کا بزنس کس طرح چل رہا ہے کہ وہ آگے بچوں کو تعلیم دے رہا ہے، آگے بچوں کو پڑھا رہا ہے، دین کی تربیت کر رہا ہے، دین کی ترکیب کر رہا ہے، علم سکھا رہا ہے، تو آپ کو ثواب مسلسل ملتا جا رہا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ دیکھیں دنیا کی تعلیم دے دیں گے، بچے نے اگر ایک سال ہوا تو آپ کے لیے دعا کر دے گا، اگر نمازی نماز کیا تو اور دعا نہ کرے تو کم از کم نماز میں ہی دعا کرے گا، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اور آگے اپن اپنی کی پریوار کا کہ بولا مجھے بھی بخش دے، والدین کو بھی بخش دے، اگر کہیں اور نہ بھی کرے، اگر نمازی بھی نہیں بنا، صرف ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، نمازی نہیں بنا اور وہ نیکوکار نہیں بنا، اسے دعا کی کوئی فکر نہیں، وہ اپنے لیے دعا نہیں کرتا، آپ کے لیے کیا کرے گا؟ تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ بچے کو اگر ڈاکٹر بناتے ہیں تو ساتھ میں عالم بھی بنائیں، تاکہ وہ جب بھی نماز پڑھے تو آپ کو تو یاد کرے گا، اور اگر آپ کو یاد نہیں کرتا تو وہ جو علم سکھا رہا ہے تو اس کے علم سکھانے کا فائدہ آپ کو قبر میں بھی پہنچتا ہے۔ تو لہٰذا الحمدللہ دعوت اسلامی نے آپ کے علاقے میں بھی جامعۃ المدینہ کا آغاز کر دیا ہے۔ آپ کو پتا نا آغاز ہو چکا ہے، کس چیز کو پتا ہے؟ ماشاء اللہ سب کو پتا ہے، تو آپ سب نے اپنے بچے کو داخل کروائے ہوتے ہیں، کس نے کروا دی سب تک بچے داخل؟ ایک بچہ بھی داخل کرنا، اپنے بچے کو آنے کا